بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الإمام بيضاوي رحمه الله: وإيا ضمير منصوب منفصل وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب كالتاء في أنت والكاف في أرأيتك. وقال الخليل: إيا مضاف إليها. واحتج بما حكاه عن بعض العرب: إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل هي الضمائر وإيا عمدة، فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها إيا لتستقل به. وقيل الضمير هو المجموع، وقرئ أياك بفتح الهمزة وهياك بقلبها هاء. امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس سے قبل ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سلسلے میں بیان کیا کہ التفات کیوں کیا گیا. بعض حضرات نے اس میں ایک اچھا نقطہ یہ لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے نقطہ مرجحہ اور ایک ہوتا ہے نقطہ مصححہ. نقطہ مرجحہ کس کو کہتے ہیں؟ کا التفات کے باب میں جب مقصود التفات سے یہ ہو کہ انسان کو کسی اونچے مقام پر پہنچایا جائے، اسے عظمت تک لے جایا جائے، تو اسے حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں نقطہ مرجحہ کہتے ہیں. یہاں پر نقطہ مرجحہ اس طور پر ہے کہ اللہ رب العزت غیبوبت کے صیغے سے اپنا تعارف کروا رہے تھے اور پھر التفات کیا ایاک نعبد کہہ کر اور غیبوبت سے خطاب کی طرف لے گئے، جس سے بندے میں صفت احسان پیدا ہوتی ہے جو عبادت اور ریاضت کا سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام ہے. تو ریاضت اور عبادت کے سب سے اونچے اور اعلیٰ مقام احسان تک پہنچانے کے لیے یہاں پر التفات سے کام لیا گیا، جسے اصطلاح علماء اور صوفیہ میں نقطہ مرجحہ کہا جاتا ہے. یہاں پر نقطہ مصححہ بھی ہو سکتا ہے. کہا نقطہ مصححہ کا کیا مطلب؟ نقطہ مصححہ کا مطلب یہ ہے کہ کلام عرب میں کسی صنعت کا استعمال اس طور پر کیا جائے کہ وہ زمانے جاہلیت میں فصحاء اور بلغاء کے یہاں پر مستعمل ہو، اس کا استعمال صحیح اور درست ہو. تو اس صورت میں علماء بلاغت صحیح التفات کو نقطہ مصححہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ التفات ہر جگہ پر اپنی مرضی سے نہیں کیا جاتا، بلکہ التفات کے اصول کی رعایت کے ساتھ جہاں التفات کیا جائے تو اسے نقطہ مصححہ کہا جاتا ہے. تو علماء بلاغت اور بیان کی اصطلاح میں یہاں پر نقطہ مصححہ ہے کہ غیبوبت سے خطاب کی طرف
عام طور پر شعراء اپنے اشعار میں، جیسا کہ مصنف نے خود تطاول لیلک بالاثمدی کہہ کر اس کو استعمال کیا ہے، تو کہا کہ اس کا استعمال کثیر ہے، یہ کوئی شاذ اور نادر چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو نقطہ مصححہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَإِيَّا ضمیر منصوب منفصل، کہ اِيَّا ضمیر منصوب منفصل ہے، وَمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْيَاءِ وَالْكَافِ وَالْهَاءِ، اور اس کے ساتھ جو کاف ہا وغیرہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، حروف، وہ ایسے حروف ہے زیدت جس کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا، لایا گیا، لبیان التکلم والخطاب والغیبت، تکلم، خطاب یا غیبت کے لیے۔ کیا مطلب کہ اگر متکلم کو کہا جاتا ہے تو کاف ضمیر لے کے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اگر مخاطب کی ضرورت ہو تو اس صورت میں بھی کاف لاتے ہیں، واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ تو فرماتے ہیں کہ ضمیر کے طور پر اس کو لایا ضرور جاتا ہے مگر وہ ضمیر نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے لفظ کو استعمال کیا کہ وَمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْيَاءِ وَالْكَافِ وَالْهَاءِ حُرُوفٌ زِيدَتْ، کہ یہ حروف ہے، اس کا اعراب کے اعتبار سے کوئی محل نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہا لا محل لها من الاعراب، کہ اعراب جو ہے وہ ایا پر آئے گا، ضمیر کو اعراب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جیسے الف، با، تا، زا، جب اس کو فردن انفرادی طور پر بولا جائے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ کیوں مبنی ہوتے ہیں؟ لا محل لها من الاعراب، اس لیے کہ حرف ہے اور حرف کا کوئی محل اعراب ہوتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایاکا میں ک ہے، اگر کم ہے، ایاکم کہیں پر آیا، ایاہو، ایاہا، تو جہاں پر بھی یہ آئیں گے تو یہ صرف حروف کی حیثیت سے ہوں گے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اعراب میں اس کو کوئی دخل ہوگا نہیں۔ عام طور پر علماء نحو کا رجحان اس جانب ہے، اسی لیے مصنف نے اپنے رجحان کو اسی جانب رکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، تو دلیل پیش کر رہے ہیں کَالتَّاءِ فِي أَنْتَ وَالْكَافِ فِي أَرَأَيْتُكَ، کا جیسے تا انت میں، کہ انت جو ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل، تو اس ضمیر مرفوع منفصل کے سلسلے میں ائمہ بلاغہ، ائمہ نحو صرف یہ کہتے ہیں کہ ان اصل ہے اور تا یہ حرف ہے، زائد ہے۔ کہا جیسے ضمیر مرفوع منفصل میں تا زائد ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ضمیر منصوب منفصل کے اندر بھی یہ جو حرف ہے، کاف ہے، ہا ہے، یہ کیا ہے؟ زائد ہے۔ تو کہا کہ گویا کہ دونوں جگہ پر ضمیر منفصل میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ والکاف فی ارأیتک، ارأیتک کے اندر میں کاف ہے، یعنی ضمیر منصوب متصل کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے یہ چیزیں یہاں پر زائد ہے، اسی طریقے سے یہاں ایا کی ضمیر کے اندر میں بھی جو حرف کے طور پر ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ وقال الخلیل، اور امام خلیل فراہیدی جو امام سیبوئے کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں ایا مضاف الیہا، کیسی ایسی بات کرتے ہو، خالی آپ نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو کاف ایسے ہی اس کو شوق کے طور پر لایا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہا نہیں، غلط ہے۔ تو پھر کہا کیا ہے؟ کہا ایا مضاف الیہا، کہا ایا مضاف، اور جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مفعول بہ بنے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے؟ تو کہا اس طور پر واحتج بما حکاہ عن بعض العرب، اور امام خلیل فراہیدی نے استدلال کیا ہے، حجت حاصل کی ہے کہ بعض عرب اس طرح سے کہتے ہیں اذا بلغ الرجل 60، کہ جب آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے،
فَإِيَّاهُ وَإِيَّ الشَّوَابِ، تو اس صورت میں وہ نوجوان عورت سے دور رہے کہ بھی 60 سال کا بڈھا پھوسٹ ہو گیا، اب کرے گا کیا؟ تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایہ الشواب بھی لائے، تو ایہ مضاف بنا اور الشواب بھی کیا بنا؟ مضاف الیہ بنا. تو جیسے یہاں پر یہ مضاف الیہ ہوا، ایسے ہی ایاہو، ایاکا، ایاکم میں بھی مضاف الیہ بنے گا. یہ امام خلیل فراہیدی کا مسلک ہے. اب امام خلیل فراہیدی کے اس مسلک کے سلسلے میں مصنف کا رجحان نہیں تھا، مصنف نے اس کو غیر معتبر قرار دیا، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے، تو کہا وَهُوَ شَاذٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، کہا کہ یہ شاذ ہے. کیا مطلب؟ کہ ایہ کسی اسم کی طرف مضاف بن کر مستعمل نہیں ہے عام لغت عرب میں. اگر یہاں آیا ہے تو ایک مثال ہے، اور دوسری دو چار لا کے بتاؤ، تو کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں نہیں. اور ایک آدھ جگہ پر اگر ایسا ہوا ہے تو الشاذ والنادر کالمعدوم، تو یہ شاذ اور نادر ہے، اور شاذ اور نادر کو مستدل بنایا جا سکتا نہیں ہے. لہذا اس بنا پر آپ نے کہا وہ شاذ لا يعتمد علیہ، کہ یہ شاذ ہے، اس پر اعتماد کرنا درست ہے نہیں. وقیل، تیسرا قول، ہی الضمائر، کہ اصل تو ضمیر ہے، کا کما کم کی کما کن، ہا ہما ہم ہی ہما ہن، کہا یہ ضمیر اصل تو. وَإِيَّ عُمْدَةٌ فَإِنَّهَا لَمَّا فُصِّلَتْ عَلِ الْعَوَامِلِ تُعَذَّرُ النُّطْقُ بِهَا مُفْرَدَةً فَضُمَّ إِلَيْهَا. اور ایہ اس کے ساتھ ایسے ہی لایا گیا ہے. عمدتن کا مطلب کیا ہے؟ زائد ہے، یعنی اس کی ایہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو ضمیر ہے. فَإِنَّهَا لَمَّا فُصِّلَتْ، اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب ضمیر ہی تھی تو سیدھا سیدھا ضمیر لانا تھا، اسی کیا ضرورت تھی؟ ایاک نعبد کہنے کے بعد نعبد بول دینا تھا، ایاک کو لانا نہیں تھا. تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ لما فصلت عن العوامل، کہ جب اس کو عوامل سے جدا کر دیا گیا، کس کو؟ ضمائر کو. تعذر النطق بها، تو اس کا نطق مشکل ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ کاف کو اکیلے اکیلے ایسا لانا یہ متعذر ہے اہل عرب کے لیے. کنعبد، آپ کہیں کہ ہم تو بہت آسانی سے پڑھتے ہیں، تو ہم تو خود بھی پڑھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو اجتماع ساکنن بھی چلتا ہے، اور ہمارے یہاں کیا نہیں چلتا؟ ابتدا بھی سکون وہاں محال ہے، ہمارے یہاں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ چلتا ہے. تو ہماری زبان کا اعتبار نہیں، زبان کس کی زبان کا اعتبار ہے؟ اہل عرب، کہ ان کو جچتا اور جمتا ہے یا نہیں. ان کو نہیں جچے نہیں جمے تو وہ نہیں. ہم کو تو ساری دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ چل جاتی ہے. چائنا والے سانپ بھی کھا جاتے. تو بہرحال فَضُمَّ إِلَيْهَا إِيَّا لِتَسْتَقِلَّ بِهِ، تو ایہ کو اس کاف اور کم جو ضمائر ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا تاکہ وہ مستقل ایک جملے کی حیثیت اختیار کر جائے. تو اس طریقے سے اس مسلک، یہ تیسرے مسلک والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل ضمیر ہے اور ایہ یہ زائد ہے. خلیل کہتے ہیں کہ دونوں اصل ہے، اور پہلا جو قول ہے اس میں ایہ اصل ہے اور دوسری جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے، وہ زائد ہے. تین قول. وقیل الضمیر هو المجموع، کہا کہ بھیا یہ کہا ہی ناٹک کرتا ہے، کوئی بولتا ہے یہ حرف ہے، کوئی بولتا ہے یہ اسم ہے، کوئی بولتا ہے یہ اصل ہے، یہ زائد ہے. کہا مغز مانی چاہیے نہیں. کہا بولے کیا؟ وَإِيَّا وقیل الضمیر هو المجموع، کہا کہ بھیا یہ پورا ہی مجموعہ مل کر کیا ہے؟ اصل ہے. ایک کو زائد اور ایک کو اصل، یہ چکر میں پڑنا ہی نہیں. کہا پورا مجموعہ یہ کیا ہے؟ اصل ہے. مگر مصنف نے پہلے کس کو بیان کیا ہے؟ پہلے قول کو. لہذا مصنف کے نزدیک پہلا قول یہ کیا ہے؟ اسی لیے مصنف قیل، جہاں پر بھی قیل آئے تو کیا سمجھ جائے گا؟ ڈھیلا. قیل کا مطلب کیا؟ ڈھیلا. کہ بھئی قیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قول ڈھیل، کہ یہ کہاں پر قول کیسا ہے؟ مرجوع ہے، قول راجح نہیں ہے. وَقُرِئَ، اب اس کے بعد اور دو قراءت بیان کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں. وَقُرِئَ إِيَّاكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہا کہ ایک قراءت میں اس کو اس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے. بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ، حمزہ کے فتحہ کے ساتھ. اور بیان کر رہے ہیں وَحَيَّاكَ بِقَلْبِهَا هَاءً، اور اس کو حمزہ کو ہاں سے بدل کر بھی پڑھا گیا ہے. حَيَّاكَ حَيَّاكَ نَعْبُدُ حَيَّاكَ نَسْتَعِينُ. هذه قراءات شاذة لا تصح الصلاة به.
اگر قراءت شاذہ ہے اس سے نماز صحیح ہوگی نہیں تو شروع مت پڑ جائیے ہو وہاں جا کر حیاک نعبد و حیاک نستعین. بولے کیوں؟ بولے امام بیضاوی نے بیان کیا ہے انی بریء مما تقولون والبیضاوی بریء کذالک. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں بھی بری اور امام بیضاوی بھی بری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہہ دیا کہ انہا شاذۃ، کہ یہ قراءت کیسی ہے؟ قراءت شاذہ ہے.